جی دوستو السلام علیکم۔ 23 دسمبر کو بنگلہ دیش نے بھارت کو ایک آفیشیل فارمل ڈپلومیٹک کمیونیکیشن بھجوائی نوٹ وربال، اور اس میں بنگلہ دیش نے بھارت سے یہ ریکویسٹ کی یا تقاضا کیا کہ آپ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش ایکسٹریڈائٹ کریں۔ دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے، لیکن اس میں کچھ کلازز ایسی ہیں جو کہ پولیٹیکل کیسز اس کے پرویو میں نہیں آتے، لیکن بنگلہ دیش کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیٹیکل کوئی وینڈیٹا کے تحت شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن کا تقاضا نہیں کر رہے، بلکہ ان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں، کیونکہ جب وہاں پہ بنگلہ دیش میں اس سال احتجاج ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے شیخ حسینہ کے خلاف، تو تقریباً 1000 لوگ شہید ہوئے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ شیخ حسینہ پہ ہی آتی ہے۔ پھر جیسا کہ آپ کے علم ہی ہوگا کہ 2010 میں شیخ حسینہ صاحبہ نے ہی ایک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل بنایا تھا بنگلہ دیش کا، جس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو ٹرائی کیا تھا جو ان کے خیال میں غدار تھے، یا 1971 کی جو وار تھی اس میں انہوں نے بنگلہ دیش کے بنانے میں کے خلاف کام کیا۔ تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے ایکسیکیوٹ بھی کیا، پھانسیاں بھی دیں۔ اب اسی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے یہ مطالبہ کیا ہے، انہوں نے جو انیشل وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے اس کے تحت یہی ہے کہ جی ان کو لایا جائے تاکہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کے بھی آرگومنٹس سنے جائیں، اور پھر کوئی یک طرفہ فیصلہ نہ ہو، بلکہ کورٹ تمام فریقین کی بات سن کر کوئی فیصلہ کرے۔ اب جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بلکہ بنگلہ دیش کا بھی یہی خیال ہے کہ شاید بھارت، شاید کیا بلکہ ان کو بڑی حد تک یقین ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کو، اپنے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش ایکسٹریڈائٹ نہیں کرے گا۔ تو اس وقت جو معاملہ ہے، بنگلہ دیش کا یہی کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصہ انتظار کریں گے۔ اگر 23 دسمبر کا جو نوٹ وربال ہے اس کا جواب نہیں آتا تو پھر وہ ریمائنڈ بھی کروائیں گے بھارت کو۔ لیکن بھارت اس وقت شاید اتنی جلدی میں نہیں ہے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش بھجوانے میں، اور اس کے پاس ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں لیگلی اسپیکنگ جو کہ وہ اس پروسیس کو ڈیلے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف اگر دیکھا جائے تو نوٹ وربال کی بنیاد پر ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ڈاکومنٹیشن ایسی ہو، کوئی بنیادی ایسے بنگلہ دیش نے کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے جو کہ بڑا واضح طور پر، یا واضح طور پہ نہیں بھی تو کم از کم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ سارے جو پروٹیسٹ تھے اور جو شہادتیں ہوئیں وہ ان کے آرڈرز پر ہوئیں۔ اس میں آئی ایم شور مختلف وٹنسز کی ڈیپوزیشنز بھی ہوں گی، ان کے بیانات ہوں گے، تو وہ یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کم از کم اس رات تک وہ ایک مدد کر سکتے ہیں سزا دینے میں یا ٹرائل میں، کہ کیا شیخ حسینہ گلٹی ہیں کہ نہیں۔ کلپیبلٹی تو تبھی اس کا جو ہے ثابت ہوگی جب یہ مقدمہ شروع ہوگا۔ اب چونکہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں نہیں ہیں، وہ ڈھاکہ میں ہیں، اور بھارت جو ہے وہ یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ جی کیونکہ لیگل معاملہ ہے، قانونی اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، تو اس لیے بنگلہ دیش جو ہے نوٹ وربال کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈاکومنٹس بھی دے، جس سے یہ بات کسی حد تک واضح ہو جائے کہ شیخ حسینہ نے ہی براہ راست حکم نامہ ایشو کیا تھا کہ جو کوئی بھی پروٹیسٹ کرے آپ ان پہ سیدھی گولیاں چلا دیں۔ اب بنگلہ دیش کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے، گو کہ یہ بھی فارمل رسپانس نہیں ہے بھارت کی جانب سے، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ بھارت یہ کہہ سکتا ہے، اور یہ جلد کہے گا بھی نہیں، بھارت بھی اپنا وقت لے گا۔ 23 دسمبر کو یہ آیا ہے، آج 31 دسمبر ہے، تو ایک ہی ہفتہ ہوا ہے تقریباً، تو بھی بھارت اس پہ بیٹھے گا، سوچ بچار کرے گا، دیکھے گا کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، کتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے
وہ بھی ڈومیسٹک اپنی کنزمپشن کے لیے سب کر رہی ہے. شاید ان کو شیخ حسینہ کو ہینگ کرنے میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ڈومیسٹک اس وقت جو وہاں پہ لوگوں میں غصہ ہے شیخ حسینہ کے خلاف، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ چونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوں اس انٹرم سیٹ اپ میں ختم ہو جائیں، تاکہ جب جو نئی الیکٹڈ منتخب حکومت آئے اس کو یہ پرابلمس فیس نہ کرنا پڑیں. لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ بھارت جلد بازی سے کام لے گا، بلکہ بھارت کی کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ کیونکہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیے جب یہ 5 اگست اس سال ہوا تھا تو بھارت تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھا، اور اس کی خواہش یہی تھی کہ شیخ حسینہ یا تو UK چلی جائیں، US چلی جائیں، فن لینڈ چلی جائیں. پھر بیچ میں خبر آئی کہ سائپرس سے بات ہو رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے تائیوان چلی جائیں یا کسی ایسے ملک چلی جائیں جہاں بنگلہ دیش کے سیاسی تعلقات نہ ہوں یا ان کے سفارتی تعلقات نہ ہوں. تائیوان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن وہ بہرحال شیخ حسینہ چاہیں گی کہ اپنی بہن کے پاس UK چلی جائیں. اگر یہ ممکن ہو تو بہت ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. امریکہ بھی آپشن ہے، وہاں بھی ان کے جو برخوردار ہیں وہ رہتے ہیں امریکہ میں تو بھی. لیکن امریکہ نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں. اسی طرح UK کا بھی یہی معاملہ. اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو فرسٹ کنٹری ہوتا ہے جہاں پہ جو بھی شخص جس طرح ابھی بشار الاسد وہاں سے بھاگ کے رشیا چلے گئے تو وہاں پہ اب سیف ہیں. اگر وہ کسی اور جگہ اسائلم کی بات کریں گے یا جانے کی بات کریں گے تو وہاں ان کو نہیں ملے گی. تو جو فرسٹ کنٹری ہوتا ہے اس شیخ حسینہ کے کیس میں بھارت ہے. تو اب وہ وہاں پہ چونکہ سیف اور سیکیور ہیں تو کسی دوسرے ملک کو اب ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اب اسائلم دیں، تو وہ ان کی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. لیکن بیہائنڈ دا سینز آئی ایم شیور بھارت کافی کوششیں کر رہا ہوگا کہ کہاں پہ ان کو بھجوایا جائے تاکہ یہ جو ایک ایریٹنٹ بن رہا ہے آہستہ آہستہ اور ایک بڑا ایشو بن سکتا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، کم از کم یہ ختم ہو جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کون سا ملک ہو سکتا ہے. کیا وہ سائپرس ہو سکتا ہے؟ کوئی یورپ میں میرا اپنا خیال ہے کہ شیخ حسینہ کی خواہش ہوگی کہ یورپ میں کسی جگہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو ٹریول کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرے ممالک وہاں سے لوگ آ سکتے ہیں. اگر وہ مثال کے طور پر موریشیس بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ پاسیبلٹی ہے، اور کچھ خبریں جو بھارت سے نکل رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ شیخ حسینہ شاید موریشیس چلی جائے. تو بہت سے پاسیبلٹیز ہیں. پاپوا نیو گنی بھی ہے، مارشل آئی لینڈز بھی ہیں، بہت سے آئی لینڈ بھی ہیں جہاں پہ شیخ حسینہ جا سکتی ہیں. بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم نظر رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.